وہ بہت زیادہ نقصان میں چلا جاتا، قرضے کا مطالبہ کرتا ہے، قرآن میں تشریف لا کر کہتے ہیں کہ جاؤ 300 درہم دیتے ہیں، ہر ماہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ نحمده ونصلي ونصلي على خاتم النبيين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ آج آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا واقعہ درود پاک کے حوالے سے عرض کرنے لگا میں۔ پیارا مہینہ ربیع النور شریف کا مہینہ، اس کی برکتیں جاری و ساری ہیں، اور اس مہینے میں تو ویسے ہی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس مہینے کے علاوہ بھی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں حاضری دیتے رہنا چاہیے کہ وہ آقا کہ جو اپنی امت کو جب پیدا ہوئے تب بھی نہیں بھولے، معراج پہ گئے تب بھی یاد رکھا، اور جب اس دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے لگے تب بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ تو آئیے ہم بھی درود و سلام پڑھنے کی اس میں کثرت کریں، درود و سلام پڑھنے کے عادی ہوں، روزانہ کم از کم 313 مرتبہ تو درود پاک پڑھ ہی لینا چاہیے۔ آئیے آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا جو بیچارہ بڑا ہی مقروض تھا، اور جس کام میں ہاتھ ڈالتا وہ بہت زیادہ نقصان میں چلا جاتا۔ اس نے اپنے دوست سے کچھ قرض مانگا 300 درہم کے قریب۔ کہتا ہے کہ مجھے 300 درہم دے دیا جائے، میں اپنا کاروبار کر لوں گا، اور جیسے ہی کاروبار سے نفع حاصل ہوگا میں تمہیں تمہارا قرض واپس کر دوں گا۔ وہ 300 درہم اپنے دوست سے لے کر اپنے کام شروع کرتا ہے، کھیتی باڑی کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس بیچارے کو اس میں بھی نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ نقصان کے ساتھ ساتھ وہ جو اس نے قرض کے پیسے نہیں ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو 300 درہم نہیں ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بھی اس کو نقصان ہو جاتا ہے، منافع کی بجائے وہ نقصان میں چلا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا دوست اس سے قرضے کا مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی تم نے مجھ سے قرضہ لیا، میں نے قرضہ واپس کرو۔ اب وہ کہتا ہے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے قرضہ واپس کروں؟ وہ کہتا ہے مجھے تو میرے پیسے چاہیے۔ اب یہ جو اس نے قرض مانگ رہا ہوتا ہے، اسی دوران وہ قاضی کے ہاں فیصلہ کر دیتا ہے، قاضی کے ہاں جا کر وہ کیس درج کر دیتا ہے، یعنی کہ کیس درج کرتا ہے کہ میں نے اس کو 300 درہم دیا ہے، اب مجھے میرا پیسے واپس کیے جائے، میرے 300 درہم واپس کیے جائے تاکہ میں اپنا قرض لے سکوں اسے۔ قاضی صاحب اس کو بھی اپنی عدالت میں حاضر کر دیتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ تم نے قرض لیا ہے اس سے؟ وہ مانتا ہے میں نے 300 درہم قرض لیا ہے، میں نے اس کو واپس کرنا ہے، لیکن میرے تو بھی حالات ہی نہیں ہے کہ میں اس کو واپس کر سکوں۔ اتنے میں قاضی صاحب اسے کہتے ہیں کہ تم نے قرض تو واپس کرنا ہے، کوئی مہلت دو۔ وہ کہتا ہے 1 ماہ کا مجھے وقت دیجیے، میں انشاءاللہ الکریم اس کا قرضہ واپس کر دوں گا۔ اب وہ کیا کرتا، اب وہ مسجد میں جاتا، مسجد میں اپنا جو ہے وہ اس نے رہائش اختیار کر لی، نمازیں پڑھتا، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا رہتا۔ وقت گزرتا گیا، وہ درود پاک پڑھتا رہ گیا، ہر نماز کے بعد درود پاک، ہر نماز کے بعد کثرت سے درود پاک۔ ایک وقت آیا کہ جب 28ویں رات آئی، سر کی آنکھیں تو بند ہوئی، دل کی آنکھیں جاگ اٹھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو قرآن میں تشریف لا کر کہتے ہیں کہ جاؤ محمد بن عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ اور تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اسی چکر میں اس کی جو ہے نا وہ اسی آشنا میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس چلا تو جاؤں، وہ ثبوت مانگے گا، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں۔ 29ویں رات آتی ہے، پھر درود پاک پڑھتا پڑھتا سو جاتا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جاؤ محمد بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، جو اس دور کا بہت بڑا تاجر ہوتا ہے، اور اس سے اپنا جو ہے وہ قرض کے لیے کہو کہ وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا، تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ اب پھر وہ پوچھنا بھول جاتا ہے کہ ثبوت کیا ہے میرے پاس۔ پھر جب 30ویں رات آتی ہے، پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسری مرتبہ پھر اپنے دیدار سے مشرف کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ درود پاک کی برکت ہے کہ اس کے ذہن میں پہلی 2 راتوں میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں نہیں آتا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ سکے یا رسول اللہ ثبوت کیا ہے، میں اسے کیا کہوں گا۔ بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تیسری مرتبہ بھی اپنے دیدار سے مشرف کرنا تھا۔ تو اب وہ تیسری مرتبہ جب دیدار ہوتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس ثبوت کیا ہے، میں کیا اس کو عرض کروں گا کہ جو
وہ میرا قرض ادا کر سکے، میری پریشانی کو دور کر سکے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے کہنا کہ تم نماز فجر کے بعد مجھ پر کم از کم 5000 مرتبہ درود پاک نہ پڑھ لو تو تم کسی سے گفتگو نہیں کرتے، یہ تمہارا معمول ہے اور یہ تمہارے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اب وہ خوشی خوشی محمد بن عیسیٰ کے پاس جاتا ہے اور اپنے سارے کا سارا واقعہ عرض کرتا ہے، ثبوت بھی دے دیتا ہے۔ محمد بن عیسیٰ پہلے اس کو 300 درہم دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تم رکھو اپنا قرضہ ادا کرنا، پھر اس کو 300 درہم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارے بال بچوں کے لیے، پھر 300 درہم اس کو دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ یہ تم اپنا کاروبار کر لینا۔ وہ 900 درہم لے کر آتا ہے۔ اگلے دن 1 مہینہ پورا ہو چکا، یکم آ چکی، اب قاضی کی عدالت لگنی ہے۔ قاضی کی عدالت میں وہ 300 درہم قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں تم نے تو پورا مہینہ کمایا ہی نہیں، تم نے کچھ کیا ہی نہیں، 300 درہم کہاں سے لے آئے؟ وہ سارے کا سارا معاملہ قاضی صاحب کو سنا دیتا ہے۔ اب قاضی صاحب اندر جاتے ہیں، قاضی صاحب بھی 300 درہم اس کو دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارا قرضہ ادا کریں گے، ہم بھی ان برکتوں میں شامل ہوں گے۔ خالی محمد بن عیسیٰ عاشق رسول نہیں، میں بھی عاشق رسول ہوں۔ اور جب وہ جو قرض خوار ہے وہ بھی کہتا ہے قاضی صاحب خالی آپ عاشق رسول نہیں، میں بھی عاشق رسول ہوں، میں اس کا قرضہ ہی معاف کرتا ہوں۔ اس طرح درود پاک کی برکت کہ اس نے کہا 300 درہم قرضہ دینا ہوتا ہے اور کہا وہ گھر 1200 درہم لے کر آتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے درود پاک کی کثرت، اور اس مہینے میں تو درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا کہا۔ ہم کم از کم 1200 مرتبہ نہیں تو 313 مرتبہ تو پڑھیں، ہم کم از کم جو ہے وہ 100 مرتبہ تو پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد اگر 100 مرتبہ بھی درود پاک پڑھ لیا جائے تو 500 مرتبہ تو درود پاک ہو ہی جاتا ہے۔ اور اگر ہم ہر 313 یا 200 کچھ عدد کریں تو 1200 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اپنے معمول بنائے، خالی اس ماہ نہیں، ہر ماہ روزانہ ہمیں آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ بے شمار برکتیں ہیں، اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ تو آئیے نیت کیجیے انشاءاللہ ان کریم اس مہینے میں بھی اور روزانہ ہم آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔